بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف يجوز فيه الوجهان النصب والرفع نحو جئت أنا وزيدا وزيد. وإن لم يجوز العطف تعين النصب نحو جئت وزيدا. وإن كان الفعل معنى وجاز العطف تعين العطف نحو ما لزيد وعمر. وإن لم يجوز العطف تعين النصب نحو مالك وزيدا وما شانك وعمرا لأن المعنى ما تصنع. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مفعول معہو کا جو فعل ہوتا ہے، مفعول معہو کا جو فعل ہوتا ہے، جو اس میں عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، مفعول معہو کا فعل لفظی ہو، یعنی لفظوں میں موجود ہو۔ نمبر دو، مفعول معہو کا فعل لفظی نہ ہو، مطلب لفظوں میں موجود نہ ہو۔ پہلے اس بنیادی بات کو یاد رکھ لیں کہ مفعول معہو کا جو فعل ہوتا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ لفظوں میں موجود ہوتا ہے یا پھر لفظوں میں موجود نہیں ہوتا۔ اگر تو وہ لفظوں میں موجود ہو پھر دو صورتیں ہیں، مفعول معہو کا اپنے ماقبل پر عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں ہوگا۔ اگر مفعول معہو کا اپنے ماقبل پر عطف جائز ہو تو اس میں دو اعراب جائز ہیں، نصب اور رفع۔ اور اگر مفعول معہو کا اپنے ماقبل پر عطف جائز نہ ہو تو پھر نصب کا اعراب متعین ہے، رفع پڑھنا اس میں جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر مفعول معہو کا فعل لفظوں میں موجود نہ ہو پھر بھی دو حال سے خالی نہیں، مفعول معہو کا ماقبل پر عطف جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا۔ اگر عطف ماقبل پر جائز ہو تو عطف والا اعراب متعین ہے، اور اگر عطف ماقبل پر جائز نہ ہو تو پھر اس صورت میں نصب متعین ہے۔ اس صورت میں کیا ہے؟ نصب متعین ہے۔ اب عطف کب جائز ہوتا ہے کب جائز نہیں ہوتا اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے مثالوں کو دیکھیں۔ ایک میں اس پر نشان بھی لگا دیتا ہوں تاکہ سمجھنا ذرا آسان ہو۔ ایک مثال ہے آپ کے پاس، جئت انا وزیدن وزیدن۔ دوسری مثال ہے آپ کے پاس، جئت وزیدن۔ یہ دو مثالیں دیکھیں، اس میں جئت فعل ہے اور زیدن کا لفظ مفعول معہو ہے۔ زیدن کا لفظ کیا ہے؟ مفعول معہو۔ پہلی مثال کے اندر زیدن کا عطف ہو رہا ہے انا پر، اور یہ زیدن کا عطف ہو رہا ہے جئتو کی تاپش تو پر، یہ عطف جائز ہے۔ دوسری مثال ہے جئتو وزیدن، اس میں انا کا لفظ نہیں ہے اور اس میں زید کا عطف جئتو کی تا پر جائز بھی نہیں ہے۔ اب پہلی مثال کے اندر زیدن میں دو اعراب پڑھنا جائز ہے، رفع زیدن اور نصب زیدن، اور دوسری مثال میں زیدن کا ایک اعراب پڑھنا ہی جائز ہے، زیدن زیدن آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، پہلی مثال کے اندر زید کا عطف جئتو کی تاپش تو کے اوپر جائز ہے، جبکہ دوسری مثال کے اندر زید کا عطف جئتو کی تاپش تو کے اوپر جائز نہیں ہے۔ اچھا، پہلی مثال کے اندر عطف جائز ہے اور دوسری مثال کے اندر عطف جائز نہیں ہے۔ اب پہلی مثال میں عطف جائز کیوں ہے اس کو سمجھ لیں۔ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اس میں ظاہر کا عطف کرتے ہیں ضمیر مرفوع متصل پر تو اس عطف کے جائز ہونے کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ کہ ضمیر مرفوع متصل کی آپ تاکید لے کر آئیں ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ، جو کہ پہلی مثال کے اندر یہ شرط پائی جاتی ہے۔ اور اگر آپ اس میں ظاہر کا عطف کریں ضمیر مرفوع متصل پر اور ضمیر مرفوع متصل کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ نہ لائیں تو پھر عطف جائز نہیں ہوتا۔ اب پہلی مثال میں جئتو کی تاپشتو پر زید کا عطف جائز ہے کیونکہ تاپشتو ضمیر مرفوع متصل ہے اور اس کے لیے تاکید کے طور پر انا ضمیر مرفوع منفصل موجود ہے۔
جبکہ دوسری مثال میں زید کا عطف جئتو کی تاپش تو پہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تاپش تو ضمیر مرفوع متصل ہے، اور ضمیر مرفوع متصل پر اس میں ظاہر کا جب آپ عطف کرتے ہیں تو اس کے لیے شرط ہے کہ اس کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ ہو، جبکہ یہاں پر ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ اس کی تاکید موجود نہیں ہے۔ یہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مفعول معہو کا فعل دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ لفظوں میں موجود ہوگا یا پھر وہ لفظوں میں موجود نہیں ہوگا۔ اگر لفظوں میں موجود ہو پھر بھی دو حال سے خالی نہیں، اور اگر لفظوں میں موجود نہ ہو پھر بھی دو حال سے خالی نہیں۔ اگر لفظوں میں موجود ہو تو مفعول معہو دو حال سے خالی نہیں۔ نمبر ایک، اس کا عطف ضمیر مرفوع متصل پر جائز ہوگا، اس کا عطف ضمیر مرفوع منفصل پر مرفوع متصل پر جائز نہیں ہوگا۔ اگر عطف جائز ہو تو دو اعراب پڑھنا جائز ہے، ایک رفع اور ایک نصب، اور اگر عطف جائز نہ ہو تو پھر ایک ہی اعراب پڑھنا جائز ہے، اور وہ کیا ہے؟ نصب۔ جیسا کہ اب دونوں مثالوں میں آپ نے سمجھ لیا، جئتو انا وزیدن میں دو اعراب پڑھنا جائز ہے، جئتو انا وزیدن اور جئتو انا وزیدن۔ اب ہم اس کے اوپر اعراب نصب والا کیوں پڑھتے ہیں اور رفع والا کیوں پڑھتے ہیں؟ نصب والا اعراب اس لیے پڑھتے ہیں کہ زیدن مفعول معہو ہے اور مفعول معہو منصوب ہوتا ہے، اور رفع والا اعراب کیوں پڑھتے ہیں؟ رفع والا اعراب اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کا عطف ہو رہا ہے ضمیر مرفوع متصل پر، اور ضمیر مرفوع متصل فاعل کی ضمیر ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو جو اعراب معطوف علیہ کا ہے وہی اعراب آپ معطوف کو دیتے ہیں۔ اور دوسری مثال کے اندر آپ نصب والا اعراب ہی پڑھیں گے، رفع والا اعراب نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری مثال میں صرف وہ مفعول معہو بن رہا ہے، اس کا عطف ما قبل پر جائز نہیں ہے، تو اس کو اعراب بھی ہم صرف مفعول معہو والا دیں گے، عطف والا اعراب اس کو نہیں دیں گے، عطف والا اعراب اس کو ہم نہیں دیں گے۔ اب چلتے ہیں آگے، مفعول معہو کا فعل لفظوں میں موجود نہ ہو، مفعول معہو کا فعل لفظوں میں موجود نہ ہو۔ اگر مفعول معہو کا فعل لفظوں میں موجود نہیں ہے تو پھر بھی مفعول معہو دو حال سے خالی نہیں، ما قبل پر اس کا عطف جائز ہوگا یا ما قبل پر اس کا عطف جائز نہیں ہوگا۔ اگر ما قبل پر اس کا عطف جائز ہے تو پھر اس صورت میں عطف والا اعراب متعین ہے، اور اگر ما قبل پر اس کا عطف جائز نہیں ہے تو پھر نصب متعین ہے۔ یہاں پر بھی ہم دونوں مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں، بالکل آسان مثالیں ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دو مثالیں یہاں آپ کے پاس موجود ہیں۔ پہلی مثال ہے ما لزید و عمرن، دوسری مثال ہے مالک و زیدن، مالک و زیدن، یا اسی طرح ایک مثال یہ بھی ہے وما شانک و عمرن۔ اب پہلی مثال کے اندر ما لزید و عمرن، اس میں عطف جائز ہے، اس میں عطف کیا ہے؟ جائز۔ اور دوسری مثال کے اندر مالک و زیدن اور ما شانک و عمرن، یہاں عطف جائز نہیں ہے۔ پہلی مثال میں عطف جائز ہے، دوسری مثال میں عطف جائز نہیں ہے۔ پہلی مثال میں عطف ہو رہا ہے عمرن کا زید کے اوپر، اور یہ واو مع کے معنی میں ہے، اور یہاں پر مفعول معہو کا جو فعل ہے وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، مفعول معہو کا جو فعل ہے وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ جب لفظوں میں موجود نہیں ہے تو عمرن کا عطف زید پر جائز ہے۔ وہ جائز کیوں؟ اس پر بعد میں چلتے ہیں۔ تو یہاں عمرن کے اوپر اعراب عطف والا متعین ہے، عطف والا اعراب ہی ہم پڑھیں گے، اور عطف والا اعراب یہاں پر ہے جر، کیونکہ امر کا عطف ہو رہا ہے زید پر، زید کے پیچھے لام جارہ ہے، تو امر کے پیچھے بھی کیا ہوگی؟ لام جارہ ہوگی۔ دوسری مثال میں مالک و زیدن اور ما شانک و عمرن، یہاں عطف جائز نہیں ہے، تو زیدن مفعول معہو ہے، تو مفعول معہو والا اعراب یہاں پر متعین ہوگا، اور وہ ہے نصب۔ اب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پہلی مثال میں عطف جائز کیوں ہے اور دوسری مثال میں عطف جائز کیوں نہیں ہے۔ پہلی مثال میں عطف جائز اس لیے ہے کہ یہاں اس میں ظاہر کا آپ عطف کر رہے ہیں اس میں ظاہر پر، اور اس میں ظاہر کا جب آپ اس میں ظاہر پر عطف کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ دوسری مثال میں عطف جائز اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس میں ظاہر کا عطف کر رہے ہیں ضمیر متصل پر، مجرور متصل پر،
اور ضمیر مجرور متصل پر جب آپ عطف کریں گے تو اس کے لیے شرط ہے کہ اس میں ظاہر سے پہلے بھی ضمیر مجرور متصل حرف جار لے کر آئیں. جب آپ ضمیر مجرور متصل پر آپ اس میں ظاہر کا عطف کریں گے تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ مجرور متصل سے پہلے جو حرف جار ہے وہی حرف جار اس میں ظاہر سے پہلے بھی ہو. یہاں زیدن سے پہلے بھی لام نہیں ہے اور امرن سے پہلے بھی لام جارا نہیں ہے. جب لام جارا اس میں ظاہر کے شروع میں نہیں ہے تو اس کا عطف ضمیر مجرور متصل پر جائز نہیں ہوگا. اچھا جی. فَإِن كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا، بس اگر فعل لفظوں میں ہو، وجاز العطف اور عطف بھی جائز ہو، یجوز فیہ الوجہان تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں. النصب نمبر ایک نصب، والرفع اور رفع. نحو جیسے جئت انا وزیدن وزیدن. وَإِن لَمْ يَجُزِ العطف اور عطف جائز نہ ہو، تعین النصب تو نصب متعین ہے. نحو جیسے جئت وزیدن. وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا اور اگر فعل معنی میں ہو لفظوں میں نہ ہو، وجاز العطف اور عطف بھی جائز ہو، تعین العطف تو عطف متعین ہوگا. نحو جیسے ما لزید وعمر. وَإِن لَمْ يَجُزِ العطف اور اگر عطف جائز نہ ہو، تعین النصب تو نصب متعین ہوگا. نحو جیسے مالک وزیدن وما شانک وعمرا. لأن المعنى ما تصنع، اس لیے کہ معنی ہے ما تصنع، کیونکہ شروع میں ما استفہامی ہے نا، اور استفہام کے لیے اصل یہ ہے کہ شروع میں فعل ہو، لیکن فعل آپ استفہام میں استعمال نہیں کرتے، استفہام میں آپ حرف استفہام لے کر آ جاتے ہیں. فصل الحال، یہ فصل ہے حال کے احکام کے بارے میں. سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حال کی تعریف بیان کریں گے. لفظ يدل على بیانیت الفاعل او المفعول به او کلیہما. آسان سی تعریف ہے کہ حال کہتے ہیں اس لفظ کو جو دلالت کرتا ہے فاعل کی حالت پر یا پھر مفعول کی حالت پر یا پھر فاعل اور مفعول دونوں کی حالت پر. یا تو حال آپ کو صرف فاعل کی حالت بتائے گا، یا پھر حال آپ کو مفعول کی حالت بتائے گا، یا پھر حال آپ کو فاعل اور مفعول دونوں کی حالت بتائے گا. اگر حال آپ کو فاعل کی حالت بتائے، اس کی مثال جانی زید راکبا، میرے پاس زید آیا. اب یہ زید آپ کے پاس حال ہے اور آگے زید آپ کے پاس فاعل ہے. راکبا اس کی حالت بیان کر رہے ہیں، میرے پاس زید آیا سوار ہو کر، یعنی اس کے جو آنے کی حالت تھی وہ سوار ہونے کی تھی. دوسری مثال کہ جس میں حال مفعول کی حالت بیان کرے، ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، مشدودن باندھ کر، یعنی زید کو میں مارا تو زید کی حالت کیا تھی کہ وہ بندھا ہوا تھا. تیسری مثال کہ جب حال دونوں کی حالتوں کو بیان کرے، فاعل کی حالت کو بھی اور مفعول کی حالت کو بھی، وہ ہے لقیت عمرا راکبین، میں نے عمر سے ملاقات کی اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے. اب راکبین لقیتو میں تاپش تو کی بھی حالت کو بیان کر رہے کہ میں نے ملاقات کی تو میں بھی سوار تھا. وہ امرن، امر سے میں نے ملاقات کی تو اس کی حالت کیا تھی کہ وہ بھی کیا تھا، سوار تھا. وقد يكون الفاعل معنويا نحو زید في الدار قائما. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حال وہ ہے کہ جو فاعل کی حالت بیان کرے یا مفعول کی حالت بیان کرے یا پھر دونوں کی حالت بیان کرے، لیکن ہم آپ کو ایک ایسا مقام بھی دکھاتے ہیں کہ جہاں پر حال حالت بیان کرے گا مبتدا کی. حال کس کی حالت مبتدا بیان کرے گا، مبتدا کی. جبکہ آپ نے کہا کہ حال یا تو فاعل کی حالت بیان کرتا ہے یا مفعول کی حالت بیان کرتا ہے یا دونوں کی حالت بیان کرتا ہے. مبتدا کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. اس کی مثال زید فی الدار قائم، زید گھر میں کھڑا ہے. اب کھڑا ہونا ایک حالت ہے، کھڑا ہونا ایک کیا ہے، حالت ہے. تو یہ حالت ہے زید کی، اور زید یہاں پر نہ تو فاعل ہے نہ مفعول ہے، نہ فاعل مفعول دونوں ہیں، یہ تو مبتدا ہے. پھر آپ کا یہ کہنا تو ٹھیک نہ رہا نا کہ حال فاعل کی حالت بیان کرتا ہے یا مفعول کی حالت بیان کرتا ہے یا دونوں کی حالت بیان کرتا ہے. جواب یہ ہے کہ فاعل سے مراد فاعل حقیقی ہے، چاہے پھر وہ لفظوں میں فاعل ہو یا نہ ہو. فاعل سے مراد کیا ہے، فاعل حقیقی ہے، فاعل حقیقی ہے. پھر وہ فاعل حقیقی لفظوں میں چاہے فاعل بن رہا ہو، لفظوں میں چاہے مفعول بن رہا ہو، لفظوں میں چاہے مبتدا بن رہا ہو. اب یہاں اس مثال میں زید فاعل حقیقی ہے، یعنی حقیقت میں کھڑا ہونے والا زید ہی ہے، لفظوں میں اگرچہ مبتدا بن رہا ہے.
تو زید یہ کیا ہے؟ فاعل حقیقی ہے، معنی کے اعتبار سے یہ بھی فاعل ہے، کیونکہ کھڑا ہونا اسی سے صادر ہو رہا ہے نا، تو یہ فاعل ہے، لیکن لفظوں میں ترکیب کے اعتبار سے یہ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا۔ تو ہم لفظوں کا اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ اس لفظ کی حقیقت کا اعتبار کریں گے کہ وہ لفظ حقیقت میں کیا بن رہا ہے۔ حقیقت میں یہ فاعل ہی ہے، کیونکہ کھڑے ہونے کا فعل اسی سے صادر ہو رہا ہے، اور جس سے فعل صادر ہو وہ فاعل ہوتا ہے۔ لفظوں میں اگرچہ، ترکیب میں اگرچہ یہ مبتدا ہے۔ فصل الحال، یہ فصل حال کے بارے میں۔ لفظ حال ایسا لفظ ہوتا ہے یدل علی بیان ہیت الفاعل، کہ جو دلالت کرتا ہے فاعل کی ہیت پر، یعنی فاعل کی حالت پر، او المفعول بھی، یا مفعول کی حالت پر، او کلیہما، یہ دونوں کی حالت پر، نحو جیسے جانی زید راکبا وضربت زیدا مشدودا ولقیت عمرا راکبین۔ وقد یکون الفاعل معنویا، اور کبھی فاعل معنوی بھی ہوتا ہے، نحو جیسے زید فی الدار قائما۔ اب اس میں زید لفظوں میں تو مبتدا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے یہ فاعل ہی ہے۔ اچھا جی، لأن معناه زید استقر فی الدار قائما، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اب اس کی علت اور وجہ بیان کر رہے ہیں کہ زید فی الدار قائما والی مثال میں زید معنی اور حقیقت کے اعتبار سے فاعل کیسے ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ زید فی الدار قائما کا حقیقی معنی ہے زید استقر فی الدار قائما، کہ زید گھر میں ٹھہرا ہوا ہے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے۔ تو استقر فعل یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ موجود ہے۔ وَكَذَلِكَ الْمَفْعُولُ بِهِ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اسی طرح مفعول سے مراد بھی مفعول لفظی نہیں ہے، بلکہ مفعول سے مراد بھی مفعول حقیقی ہے۔ اگر آپ حال بناتے ہیں کسی مفعول کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مفعول لفظوں میں ہو، بلکہ ضروری ہے کہ وہ مفعول حقیقت اور معنی کے اعتبار سے ہو۔ اگر وہ مفعول حقیقت اور معنی کے اعتبار سے ہے تو آپ اس کے لیے حال کو ذکر کر سکتے ہیں، جیسے اس کی مثال ہاذا زید قائما۔ اب یہاں قائما حال بیان کر رہا ہے زید کے لیے، جبکہ زید لفظوں میں خبر ہے ہاذا کی، لیکن حقیقت میں یہ مفعول بھی ہی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ہاذا اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ فعل کے قائم مقام ہوتا ہے، اور وہ فعل ہوتا ہے اشیر، میں اشارہ کر رہا ہوں، اور اشیر واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ آگے اس کے بعد جو آئے گا وہ زید ہے، وہ حقیقت میں مفعول بھی ہی بنتا ہے، اور قائمن اسی مفعول بھی کی کیا بیان کر رہا ہے؟ حالت بیان کر رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْمَفْعُولُ بِهِ، اور اسی طرح مفعول بھی، نحو جیسے ھذا زید قائما، فإن معناه، پس بے شک اس کا معنی ہے، المشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، قائما وہ کھڑا ہے، ہوا زید، اور وہ زید ہے۔ والعامل فی الحال فعل او معنی فعل، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حال کا عامل بیان فرماتے ہیں کہ حال کو جو نصب ملتا ہے، حال کے اوپر نصب آتا ہے، زبر آتا ہے، اور اس کو نصب دیتا کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ پیچھے فعل موجود ہوگا تو فعل اس کو نصب دے گا، اور اگر فعل موجود نہیں ہوگا تو پھر فعل کا جو معنی ہوگا وہ اس کو کیا دے دے گا؟ نصب دے دے گا۔ جیسے پچھلی مثال میں ضربت زیدا مشدودا، اب مشدودا کو جو نصب ہے وہ ضربت فعل دے رہا ہے جو لفظوں میں موجود ہے، اور اس مثال کے اندر ھذا زید قائما، قائما کو نصب یہ ھذا دے رہا ہے، ھذا چونکہ فعل کے قائم مقام ہے، اشیر فعل کے، تو یہاں جو لفظوں میں فعل نہیں ہے، معنی کے اعتبار فعل زید قائما کو کیا دے رہا ہے؟ نصب دے رہا ہے۔ وذو الحال معرفت المذکورۃ، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، بالکل آسان سے ضابطہ ہے کہ حال ہمیشہ نکرہ ہوگا، اور ذوالحال اکثر معرفہ ہوگا، لیکن کبھی وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ حال ہمیشہ کیا ہوگا؟ نکرہ۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لفظوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ نکرہ ہوں گے، کچھ لفظوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کیا ہوں گے؟ نکرہ، جیسے مضاف ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، تو ایسے ہی حال بھی ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ نکرہ۔ لیکن ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ذوالحال بھی نکرہ ہو جاتا ہے، جیسے مبتدا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی مبتدا نکرہ بھی ہو جاتا ہے۔
والحال نکرۃ ابدا، اور حال ہمیشہ نکرہ ہوگا، حال ہمیشہ کیا ہوگا؟ نکرہ۔ وذو الحال معرفۃ، اور ذو الحال معرفہ ہوگا، ذو الحال کیا ہوگا؟ معرفہ، غالباً اکثر، کما رأیت فی الامثلۃ المذکورہ، جیسا کہ آپ نے دیکھا ذکر کردہ مثالوں میں، اوپر ذکر کردہ مثالیں ساری دیکھ لیں آپ، زید حال ذو الحال ہے، قائمن اس کا حال ہے، قائمن نکرہ ہے، زید معرفہ ہے، ساری مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فَإِن كَانَ ذُو الْحَالِ نَكِرَةً يَجِبُ تَقْدِيمُ الْحَالِ عَلَيْهِ نَحْوُ جَاءَنِي رَاكِبًا رَجُلٌ لِأَلَّا تَلْتَبِسَ بِالصِّفَةِ فِي حَالَةِ النَّصْبِ فِي مِثْلِ قَوْلِكَ رَأَيْتُ رَجُلًا رَاكِبًا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس قاعدے پر ایک تفریع بیان فرما رہے ہیں۔ قاعدہ کیا تھا؟ کہ حال ہمیشہ نکرہ ہوگا اور ذو الحال اکثر معرفہ ہوگا، کبھی وہ نکرہ بھی ہوگا۔ اس قاعدے پر تفریع بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ذو الحال بھی آپ کا نکرہ ہو جائے، ذو الحال بھی آپ کا کیا ہو جائے؟ نکرہ، تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ حال کو آپ ذو الحال سے پہلے ذکر کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ حال کو ذو الحال سے پہلے ذکر نہیں کریں گے تو جب آپ کا ذو الحال منصوب ہوگا تو اس کا التباس، اس کی مشابہت ہو جائے گی موصوف صفت کے ساتھ۔ موصوف صفت کے ساتھ مشابہت میں بچانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ حال کو ذو الحال پر مقدم کر دیں گے۔ وہ مقدم ہونا اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ آپس میں دونوں حال ذو الحال ہیں، موصوف صفت نہیں ہے، کیونکہ موصوف صفت میں موصوف پہلے صفت بعد میں آتا ہے، تو جب ہم حال کو پہلے لے کر آ جائیں گے، ذو الحال کو بعد میں لے کر چلے جائیں گے، تو پھر آپس میں التباس نہیں آئے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ حال ذو الحال ہے۔ اگر یہ موصوف صفت ہوتے تو ان کی ترتیب یہ ہوتی کہ پہلے موصوف ہوتا پھر صفت ہوتی، جبکہ یہاں ترتیب الٹ ہے کہ یہاں پر جو صفت بننے کی صلاحیت جس کے اندر تھی وہ پہلے آ رہا ہے۔ وہ جب پہلے آ رہا ہے تو ہم پہچان لیں گے کہ پہلے ہمیشہ موصوف ہی آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے۔ اگر صفت پہلے آ جائے تو مطلب یہ کہ یہ صفت نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، پھر یہ کچھ اور کیا ہوگا؟ وہ پھر حال بن جائے گا۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، مثال ہے اس کی رأیت رجلا راکبا، اب اس میں رجلا آپ کا ذو الحال ہے اور راکبا یہ آپ کا حال ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہم اس کو موصوف صفت بھی بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ دو نکرے ہیں اور دو نکرے جب کلام میں اکٹھے آ جائیں ہم ضابطہ پڑھ چکے ہیں موصوف صفت بنتے ہیں، تو اگر ہم اس کو ایسے ہی ذکر کریں گے تو پھر ان دو لفظوں کی رجلا راکبا کی موصوف صفت کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی، موصوف صفت کے ساتھ کیا آئے گی؟ مشابہت لازم آئے گی۔ لیکن اگر ہم راکبن کو پہلے ذکر کر دیں یوں ہو جائے گا رأیت راکبا رجلا، صفت کا معنی جس کے اندر پایا جاتا ہے وہ پہلے آ جائے گا اور موصوف سے پہلے اس کی صفت نہیں آتی۔ اس کا پہلے لانا ہمیں بتا رہا ہوگا کہ یہ آپس میں موصوف صفت نہیں بنتے۔ فَإِن كَانَ ذُو الْحَالِ نَكِرَةً، پس اگر ذو الحال نکرہ ہو، یجب تقدیم الحال علیہ، تو ضروری ہو جاتا ہے حال کو پہلے لانا ذو الحال سے، نحو جیسے جاءنی راکبا رجل، اب اس مثال میں دیکھیں رجل یہ ذو الحال ہے، راکبا یہ حال ہے، ہم رجل کو راکبا سے پہلے نہیں لا رہے بلکہ راکبا کو رجل سے پہلے لا رہے، کیوں؟ لئلا تلتبس، تاکہ التباس لازم نہ آئے، مشابہت لازم نہ آئے، بصفتی صفت فی حالت نصب، نصب کی حالت میں۔ یاد رکھیں حال اور ذو الحال جب ان کی مشابہت لازم آتی ہے موصوف صفت کے ساتھ، لیکن یہ کہ جب آپ کا ذو الحال بھی منصوب ہو، فی مثل قولک، جیسے آپ کی اس مثال میں رأیت رجلا راکبا، اب اس میں رجلا ذو الحال ہے، یہ یہاں پر حالت نصبی میں ہے کیونکہ مفعول بھی